برادران اسلام، ہم اور آپ جہاں رہتے ہیں اس کو سماج کہتے ہیں، سوسائٹی کہتے ہیں، معاشرہ کہتے ہیں۔ سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرہ میں اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، برے لوگ بھی رہتے ہیں، نیک کام کرنے والے بھی رہتے ہیں، برے کام کرنے والے بھی رہتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے سماج پہ نظر ڈالتے ہیں، اپنے سماج کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے یا ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ آج ہمارے سماج میں برے لوگ زیادہ ہیں یا برے کام کرنے والے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، نیک لوگ کم ہیں یا نیک کام کرنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یقین نہیں آتا ہے تو آپ خود سروے کر کے دیکھ لیجئے۔ اب میں 2-4 مثالیں دیتا ہوں، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ اپنے سماج میں نمازی زیادہ ہیں یا بے نمازی زیادہ ہیں؟ بے نمازی زیادہ ہیں۔ روزہ رکھنے والے زیادہ ہیں یا روزہ نہ رکھنے والے زیادہ ہیں؟ روزہ نہ رکھنے والے زیادہ ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے زیادہ ہیں یا زکوٰۃ نہ دینے والے زیادہ ہیں؟ زکوٰۃ نہ دینے والے زیادہ ہیں۔ حج کرنے والے زیادہ ہیں یا حج نہ کرنے والے زیادہ ہیں؟ حج نہ کرنے والے زیادہ ہیں۔ جھوٹ بولنے والے زیادہ ہیں یا سچ بولنے والے زیادہ ہیں؟ جھوٹ بولنے والے زیادہ ہیں۔ حلال طریقے سے مال کمانے والے زیادہ ہیں یا حرام طریقے سے سودی کاروبار کر کے، رشوت لے کر کے، جوا کھیل کر کے، سٹا لگا کر کے حرام طریقے سے مال کمانے والے زیادہ ہیں؟ حرام طریقے سے مال کمانے والے زیادہ ہیں۔ ایسی ہزاروں مثالیں ہیں جو میں دے سکتا ہوں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے سماج میں برے لوگ زیادہ ہیں، اتنے بگاڑ ہیں کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن میں صرف 3 موٹے موٹے بگاڑ کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ نمبر 1، اعتقادی بگاڑ۔ آج لوگوں کا عقیدہ خراب ہوتا جا رہا ہے، لوگ توحید سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کے بندوں پہ لوگ زیادہ بھروسہ کرنے لگے۔ کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے، اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بجائے درگاہوں اور مزاروں کا چکر لگاتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ بیچ میں گھس کر کے لوگوں کا عقیدہ اور خراب کر رہے ہیں، لوگوں کی توحید پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اسی طرح ہم اور آپ سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، سنت پر عمل کرنے کے بجائے بدعات کو فروغ دے رہے ہیں، بدعات پہ عمل کر رہے ہیں۔ نمبر 2، عملی بگاڑ۔ نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے اور مال زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ چکا ہے، پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے پیسے دیا ہے، حج کرنے کی طاقت ہے، اس کے باوجود حج نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، بغیر کچھ کیے ویسے ہی معاف کر دے گا۔ اس دھوکے کے ہم اور آپ شکار ہیں۔ نمبر 3، اخلاقی بگاڑ۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، غیبت اور چغلی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، تکبر و گھمنڈ کرتے ہیں، بات بات پر غصہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، سود کھا رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، دارو پی رہے ہیں، اور نہ جانے کتنی برائیاں کرتے ہیں۔ کسی کو مار دیا، کسی کو ذلیل کر دیا، کسی کو بیوقوف بنا دیا، کسی کو چونا لگا دیا، کسی کا مذاق اڑا دیا۔ کہنے والے نے بہت خوب کہا ہے، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے،
الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے، سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، ہائے موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں۔ تو آج ہمارے اندر بہت سارے بگاڑ ہیں، آج ہمارے گھروں میں بہت زیادہ بگاڑ ہیں، آج ہمارے سماج میں بہت زیادہ بگاڑ ہیں۔ یہ سارے بگاڑ ختم ہوں گے کیسے؟ اس کا حل کیا ہے؟ تو لیجئے، سن لیجئے، اس کا حل کیا ہے؟ اسے میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں۔ ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ جو لوگ رکھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ نہیں رکھتے ان کی بات نہیں کرتا، وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کے بارے میں کچھ بولا جائے۔ تو ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد دن کے کسی بھی لمحہ میں ہمیں پیاس لگتی ہے، پیاس کا احساس ہوتا ہے، تو کیا ہم اور آپ پانی پیتے ہیں؟ جواب ہوگا نہیں، کیونکہ پانی پئیں گے تو روزہ ہوگا ہی نہیں۔ حالانکہ آپ آسانی سے پانی پی سکتے ہیں، گھر کے ایک کونے میں جا سکتے ہیں، ٹھنڈا پانی گلاس میں ڈال سکتے ہیں، اسے آسانی سے اپنے اندر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وضو کرنے کے لیے بیٹھے، کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالے، آسانی سے اسے اپنے اندر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نہانے کے لیے گئے، نہاتے نہاتے آسانی سے پانی کا کچھ حصہ اپنے اندر کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے، جیسے ہم پانی اندر کرنا چاہیں گے، ہمارے اندر سے ایک آواز آتی ہے۔ کون سی آواز ہے؟ کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، اللہ کو تو معلوم ہے۔ اگر ہم نے یہ پانی اندر کر لیا تو ہمارا روزہ ختم ہو جائے گا۔ یہی چیز اپنے اندر پیدا کر لیجئے، سارے بگاڑ اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔ کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، اللہ کو تو معلوم ہے۔ یہ اگر اپنے اندر پیدا کر لیے تو ساری برائیاں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی۔ اسی مناسبت سے میں ایک نوجوان عورت کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تاریخ کا سچا واقعہ ہے۔ وفایات العیان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 302 پہ یہ واقعہ موجود ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امیر ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں۔ رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں گشت لگا رہے ہیں، اللہ اکبر، حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آج کل کے نیتاؤں کی طرح نہیں، عہدہ لے لیا، کرسی مل گئی، بادشاہوں کی طرح، راجاؤں کی طرح، مہاراجاؤں کی طرح یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ہم تو نیتا جی ہیں، ہم تو پی ایم ہیں، ہم تو سی ایم ہیں، ہم تو ڈی ایم ہیں، ہم تو ودھایک ہیں، ہم تو ایم ایل اے ہیں، ہم تو ضلع پریشد ہیں، ہم تو چیئرمین ہیں، ہم تو پارشد ہیں، ہم تو مکھیا جی ہیں، ہم تو ممبر جی ہیں۔ ہم چھوٹے لوگوں کے سامنے جھکیں گے، ہم چھوٹے لوگوں کے پاس جائیں گے، بلکہ وہ ہمارے پاس آئیں گے اور ہمارے سامنے جھکیں گے۔ یہ ہے ہمارے نیتاؤں کا آج حال، یہ ہمارے نیتاؤں کا حال ہے۔ ان کو بس اپنی جیب سے اور اپنی تجوری سے مطلب ہے، لوگ جائے بھاڑ میں، انہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے یہاں پہ مسلمان بادشاہ، اللہ اکبر، مدینہ کی گلیوں میں گشت لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ کوئی بھوکا ہوگا تو اس کو کھانا کھلاؤں گا، کوئی پیاسا ہوگا تو اس کو پانی پلاؤں گا، کوئی ننگا ہوگا تو اس کو کپڑے پہناؤں گا، کوئی بیمار ہوگا تو اس کی تیمارداری کروں گا یا اس کا علاج کراؤں گا۔ اللہ اکبر، گشت لگاتے لگاتے، حالات کا جائزہ لیتے لیتے جب تھک جاتے ہیں تو ایک گھر کے دروازے کے باہر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ گھر کے اندر سے آواز آتی ہے، بیٹی اٹھو،
دودھ میں پانی ملا دو۔ اس واقعہ میں ہمارے اور آپ کے لیے بڑا درس ہے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی بڑا درس ہے۔ بیٹی اٹھو، دودھ میں پانی ملا دو۔ آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ دودھ میں پانی نہیں ملاتے، بلکہ پانی میں دودھ ملا کے بیچ رہے ہیں، اور نہ جانے کتنا گھوٹالہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف اور اس کا ڈر نکل گیا ہے، اس لیے ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، واقعہ سنیے آپ غور سے، اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ بیٹی اٹھو، دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی اللہ والی ہے، کہنے لگی امی جان، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ بوڑھی ماں کہنے لگی ارے کون سے امیر المومنین؟ کہاں کے امیر المومنین؟ وہ تو اپنے گھر میں آرام سے سو رہے ہوں گے، کہاں ادھر ادھر گشت لگا رہے ہوں گے، کہاں ہم غریبوں کا خیال رکھنے والے ہوں گے۔ بیٹی اللہ والی ہے، کہنے لگی اذا لم یرانا عمر فرب عمر یرانا۔ امی جان، اگر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر رب ہم سے قیامت کے دن پوچھ لے تب میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ اکبر۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ماں بیٹی کی یہ باتیں سن رہے ہیں۔ دوسرے دن آئے، گھر آ گئے، دوسرے دن دربار لگائے، ماں بیٹی کو بلایا اور اس کے بعد رات والی بات بتائی، اور پھر اپنے بیٹے عاصم کے ساتھ اس نوجوان لڑکی کا نکاح کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تقویٰ کا، پرہیزگاری کا اتنا بڑا پھل دنیا ہی میں مل گیا۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے اس واقعہ میں نصیحت ہے کہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لیں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، اللہ کو تو معلوم ہے۔ یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لیجئے، ساری برائیاں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی، سارے بگاڑ اپنے آپ ختم ہو جائیں گے، ہم اور آپ صحیح راستے پہ آ جائیں گے، گھوٹالہ کرنا چھوڑ دیں گے، نمازیں چھوڑنا بند کر دیں گے، پکے سچے نمازی بن جائیں گے، حلال طریقے سے مال کمائیں گے۔ لیکن آج ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ چلے گا، جھوٹ بول رہے ہیں چلے گا، گالی دے رہے ہیں چلے گا، تکبر و گھمنڈ کر رہے ہیں چلے گا، نماز نہیں پڑھتے چلے گا، روزہ نہیں رکھتے چلے گا، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں چلے گا، حج پہ نہیں جا رہے ہیں چلے گا، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں چلے گا، شراب پی رہے ہیں چلے گا، دارو پی رہے ہیں چلے گا، جوا کھیل رہے ہیں چلے گا، سٹا لگا رہے ہیں چلے گا، حرام خوری کر رہے ہیں چلے گا، سودی کاروبار کر رہے ہیں چلے گا، رشوت خوری کر رہے ہیں چلے گا، سگریٹ، بیڑی، تمباکو اور گٹکا کا استعمال کر رہے ہیں چلے گا، گھوٹالے پہ گھوٹالہ کر رہے ہیں چلے گا، اور جنس پینٹ تہ بند اور پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکا کے چل رہے ہیں چلے گا؟ نہیں چلے گا میرے بھائیوں، بلکہ جلے گا۔ کہاں جلے گا؟ جہنم کی آگ میں۔ اگر ہم اور آپ یہ کام کرتے رہے تو ہمیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ آج ہم اور آپ بڑے بڑے گناہوں کو معمولی سمجھ کر کرتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، معمولی گناہوں کو ہلاک کر دینے والے سمجھتے تھے۔ حدیث سن لیجئے، عن ابی حمزۃ انس بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر ان كنا لنعدها على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ رواہ البخاری فی کتاب الرقاق، چیپٹر نمبر 82، حدیث نمبر 6442 6492۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں
کہ تم لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہو لیکن تم انہیں معمولی سمجھتے ہو، جبکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بال برابر بھی گناہ کرتے تھے تو اسے ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اگر ہمارے اس دور میں ہوتے اور ہمیں ان حالات میں دیکھتے، ہمیں یہ برائیاں کرتے ہوئے دیکھتے، ہمیں یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھتے، نہ جانے وہ کیا کمنٹ کرتے کہ بال برابر گناہ کرتے تو ہم اسے ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے۔ کاش یہی چیز ہمارے اندر پیدا ہو جاتی تو یقیناً ہماری زندگی بدل چکی ہوتی۔ یاد رکھیے، کچھ لوگ ظاہری طور پر بڑے نیک معلوم ہوتے ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں، حاجی صاحب ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ انہیں حاجی صاحب کہہ کر بلایا جائے یا ان کے نام کے آگے موٹا کر کے الحاج لکھا جائے، یہ حاجی صاحب چاہتے ہیں۔ اگر حاجی صاحب کہہ کر نہیں بلائیں گے یا ان کے نام کے آگے موٹا کر کے الحاج نہیں لکھیں گے تو حاجی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیوں بھائی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ توحید بھی تو ہم نے قبول کیا ہے، نماز بھی تو پڑھتے ہیں، کہاں کہتے ہیں کہ نمازی صاحب؟ زکوٰۃ بھی تو ادا کرتے ہیں، کہاں کہتے ہیں، کہاں لکھتے ہیں کہ زکاتی صاحب، او زکاتی صاحب آئیے زکاتی صاحب سے ملیے؟ کہاں بولتے ہیں؟ روزہ بھی تو رکھتے ہیں، کہاں کہتے ہیں کہ روزے دار صاحب آئیے روزے دار صاحب سے ملیے؟ ارے بھائی، جو ٹوٹی پھوٹی نیکی آپ کر رہے ہیں اسے ریاکاری کا بھینٹ چڑھا کر برباد کیوں کر رہے ہیں؟ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہم اور آپ کرتے ہیں، اس کے باوجود اس میں ریاکاری خوب چل رہی ہے، دکھاوا خوب چل رہا ہے، تو پھر اللہ کے یہاں کیا لے کے جائیں گے آپ؟ تو اپنی نیکیوں میں، اپنے نیک اعمال میں اخلاص پیدا کیجئے۔ جو بھی نیک عمل کیجئے، آپ جو بھی نیکی کیجئے اللہ کے لیے کیجئے، اللہ کی رضا کے لیے کیجئے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیجئے۔ اگر دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کریں گے، تعریف سننے کے لیے کریں گے تو یاد رکھیے گا آپ کی ایک بھی نیکی قبول نہیں ہوگی اور قیامت کے دن آپ کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، الیاذ باللہ۔ بہرحال کچھ لوگ بڑے نیک معلوم ہوتے ہیں، ظاہری طور پر سنت کے بھی بڑے پابند ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اندر گڑبڑ کرتے رہتے ہیں، ایک کا دو اور دو کا پانچ کرتے ہیں۔ کیسے؟ ایک حدیث سن لیجئے، سمجھ میں آ جائے گا۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لأعلمن اقواما من امتی یوم القیامہ بحسنات جبال تہامة بیضا فیجعلها اللہ عز وجل ہباء منثورا۔ فقال ثوبان یا رسول اللہ صفهم لنا جلهم لنا الا نكون منهم ونحن لا نعلم۔ فقال اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله وانتهكوها۔ رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد چیپٹر نمبر 37 حدیث نمبر 4245۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ نے تاکید کے ساتھ کہا کہ میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ میری امت کے ہی لوگ ہوں گے، قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ یہ تہامہ پہاڑ ہے کہاں؟ تہامہ پہاڑ کہاں ہے بھائی؟ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہے۔ جو لوگ حج کر کے آئے ہیں یا وہاں پر رہ کے آئے ہیں ان کو معلوم ہے۔ تو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو گرد و غبار کی طرح ہواؤں میں اڑا دے گا، یعنی ان کی نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو ثوبان رضی اللہ عنہ نے تڑپ کر کہا
اللہ کے رسول ذرا ان لوگوں کے بارے میں بتائیے اور کھول کے بتائیے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا کھول کے بتائیے۔ ایسا تو نہیں وہ برائی ہمارے اندر موجود ہے، وہ گناہ ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں احساس تک نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارے دن کی شروعات اللہ کی نافرمانی سے ہوتی ہے، ہم سرکشی کرتے ہیں، ہم حرام خوری کرتے ہیں اور نہ جانے کتنی برائیاں کرتے ہیں، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے اندر احساس کرنے کے بجائے، اپنے اندر احساس پیدا کرنے کے بجائے، اپنی اصلاح کرنے کے بجائے ہم اسی کے پیچھے ہاتھ پیر دھو کے پڑ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ یہاں دیکھیے، تڑپ کر پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول ذرا بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے اور وہ کیسے ہوں گے، ذرا کھول کے بتائیے، کہیں ایسا نہ ہو وہ برائیاں ہمارے اندر موجود ہوں اور ہمیں پتہ تک نہ چلے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارے وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہی ہوں گے، وہ راتوں کو اٹھ کر اسی طریقے سے اللہ کی عبادت کریں گے جیسے تم عبادتیں کرتے ہو، لیکن جب اللہ کے قانون توڑنے کی بات آئے گی تو وہ اللہ کا قانون توڑ دیں گے۔ مطلب لوگوں کے سامنے خوب تقوی اور پرہیزگاری دکھائیں گے اور تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کریں گے، تنہائی میں حرام خوری کریں گے، تنہائی میں گناہ کریں گے، تنہائی میں برائی کرنے کی کوشش کریں گے، برائی کریں گے۔ تو جو لوگ تن کے اجلے من کے کالے ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ذرا اپنا یہ انداز بدل لیں، ورنہ جب راز کھلے گا تو بڑی شرمندگی محسوس ہوگی۔ بہرحال آپ کہیں بھی رہیے، کچھ بھی کیجئے، لیکن اس سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجئے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو اللہ کو تو معلوم ہے۔ یہ چیز اگر آپ نے اپنے اندر پیدا کر لی پھر ناپ تول میں کبھی کمی نہیں کریں گے، کسی کی زمین نہیں دبائیں گے، کسی کے مکان پہ، کسی کی دکان پہ، کسی کی زمین پہ زبردستی قبضہ نہیں کریں گے، کسی کی برائی نہیں کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کریں گے، کسی کے اوپر لعن طعن نہیں کریں گے، کسی پہ الزام تراشی نہیں کریں گے، اور دنیا بھر کی جو برائیاں کرتے ہیں ان برائیوں سے، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ صرف ایک چیز اپنے اندر پیدا کر لیجئے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو اللہ کو تو معلوم ہے۔ یہ چیز پیدا کر لیجئے، اپنے آپ ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، سارے بگاڑ ختم ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے میرا اصل موضوع شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اندر کے بگاڑ کو ختم کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنے گھروں کے بگاڑ ختم کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمارے سماج میں جو بگاڑ ہیں وہ تمام بگاڑ، وہ تمام برائیاں ہمیں ختم کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اسلام کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں اسلام پہ رکھے، عقیدہ توحید پہ رکھے، نبی کی سنت پہ قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، اسلام پہ ہو، عقیدہ توحید پہ ہو اور نبی کی سنت پہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔